بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل چکوال جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 18 کے مضامین اور اہم واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 18 میں 3 صورتیں سورۃ مومن، سورۃ نور اور سورۃ فرقان کی آیات ہیں۔ پارہ نمبر 18 کا آغاز سورۃ مومنون سے ہوتا ہے۔ سورۃ مومنون مکی ہے اور اس کی 118 آیات ہیں، کل اس میں 6 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز بھی مومنون کے تذکرے سے کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی کہ مومن وہی ہوتا ہے جو اسلام کے عقائد، اسلام کے احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کرتا ہے۔ آگے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کو نطفہ بنا دیا، پھر نطفہ کو بوٹی بنا دی، اور پھر فرمایا کہ بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہڈیوں میں روح پھونک دیا، تو پھر فرمایا کہ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم انسان کو دوسری تخلیق کرنے پر بھی قادر ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان دنیا میں آئے گا، پھر اس پر موت آئے گی، پھر اس کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اپنی کاریگری کے اور اپنی قدرت کے مناظر اس کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے قادر ہے۔ اس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس کے ذریعے سے کس طریقے سے تمہیں رزق دیا۔ پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 2، اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جب اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر قوم کے سرداروں نے یہی کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم میں سے ہی ہو، ہم تمہارے حکم پر کیسے عمل کریں۔ اور پھر جس طریقے سے یہ ہر قوم میں ہٹ دھرمی اور انکار اور منکرین رہے ہیں، اور انہوں نے رسولوں پر بھی اور اللہ کی تعلیمات پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر الزام یہ لگایا کہ ان هو الا رجل بھی جنۃ فتربصوا بھی حتی حین، کہ یہ شخص تو ایک دیوانہ قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور فرمایا کہ اس عذاب کے لیے تیاری کرو۔ کہ کون سی تیاری؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ۔ اس کا تذکرہ قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اس کشتی میں حکم دیا کہ ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کرنا ہے، اور ایک تنور سے پانی نکلا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے یا جو مخلوق تھی اس کے علاوہ سب کو غرق کر دیا۔ جب کشتی میں سوار تھے تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ الہ العالمین مجھے برکت والی جگہ پر اب اتارنا، یعنی اس جگہ پر اب نہ اتارنا جس جگہ پر ہم پہلے تھے یا جس جگہ پر لوگ تیری سرکشی اور نافرمانی کرتے تھے، ہمیں برکت والی اور خیر والی جگہ پر نازل کرنا، اتارنا۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز بھی نوح علیہ السلام کے جو اس وقت کے جو سرداران تھے یا بڑے لوگ تھے ان کے تذکرہ سے کیا۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اس قوم میں بڑی خرابیاں تھیں، اور ان میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کیا آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔
اور وہ کیا کہتے تھے، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا واذاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی اور ہم پھر اس کے بعد نکالے جائیں گے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہیہات ہیہات لما توعدون، کتنی دور ہے یا کتنا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو بالکل آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ رب انصرنی بما کذبون، کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا تھا جب اس کی قوم اس کو جھٹلاتی تھی یا اس کی قوم اس کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ پھر فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ تترا، ہم نے ہر ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو مبعوث کیا دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور کلما جاء امۃ الرسول کذبوا فاتبعنا بعدهم بعدا، کہ ہر نبی اور رسول جب اپنی قوم کے پاس آتا تو وہ قوم اس کو جھٹلاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی تھی انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کہ ہم جو ہمارے جیسے بشر ہیں ان پر کیا ہم ایمان لائیں۔ اور رکوع نمبر 4 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک میں جاننے والا ہوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے لیکن تم نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا ایک ہی رب ہوں لہذا مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کی صفات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ مومن کون ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے ہیں، نیکی کی طرف جلدی جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام نازل کرتا ہے انسانوں پر، یا وہ انسانوں کی استطاعت اور توفیق کے مطابق نازل کرتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم کسی جان پر اضافی بوجھ یا اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنے اس کی طاقت ہوتی ہے اسی کو مکلف ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پہلے نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، کیا وہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے اس حال میں کہ وہ منکر تھے، وہ یہ رسولوں کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنے نبیوں کا اور رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر رکوع نمبر 5 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہارے دل اور تمہارے اعضاء وغیرہ پیدا کی ہیں تاکہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر کفار مکہ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے جی کہ کفار مکہ بھی سابقہ قوموں کی طرح یہی کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا جی اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جو تمہیں بیان کرتے ہو جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے بعد یہ فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، فرما دو کہ کون ہے 7 زمینوں کا مالک اور خالق کون ہے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دو کہ کس کے ہاتھ میں تمام اس دنیا کی بادشاہت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اپنی تو کوئی اولاد ہی نہیں بنائی، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، محبوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ رب اما ترینی ما یوعدون، کہ الہ العالمین تو مجھے دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ الہ العالمین مجھے قوم ظالمین میں سے نہ بنا۔
اس کے بعد اسی رکوع میں شیاطین کے شر سے اور ان کے وسوسات سے پناہ مانگی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اس کے بعد سور پھونکنے کا بھی ذکر ہے اسی رکوع میں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اس وقت کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی جزیتہم الجوم بما صبروا انہم هم الفائزون کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا کہ ہم اس دن جزا عطا کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ چونکہ دنیا میں زندگی مختصر ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی لمبی زندگی ہے، جب نیک لوگ دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری تھی، تو وہ کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قال لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر کافروں کی جو زندگی ہے وہ اخروی زندگی ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، اور پھر یہاں جو دنیا کی زندگی ہے یہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ نور کا آغاز ہوتا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا سے۔ سورۃ النور مدنی ہے، اس کی 64 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور میں خصوصی طور پر عفق کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے اور کچھ مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کی برات کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں بہت سے احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حدود کے احکام بھی ہیں، جیسا کہ زنا کے بارے میں فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ غیر شادی شدہ جو ہیں ان کی سزا بیان کی گئی، اور آگے فرمایا کہ جو زانی شخص ہے وہ زانیہ سے نکاح کرے، اور جو مشرک شخص ہے وہ مشرک عورت سے نکاح کرے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم علی ذلک المؤمنین، یہ لوگ مومنین کے لیے حرام ہیں۔ اس کے بعد اسی رکوع میں سورۃ النور کے پہلے رکوع میں لعان کا ذکر ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر شک کرتا ہے یا بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے فلاں بدکاری کی ہے یا فلاں غلط کام کیا ہے، تو اس کا قرآن نے مکمل ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ ایک تو پہلا تو یہ بیان کیا کہ جو پاک دامن عورتوں پر مطلقاً، اس میں شوہر نہیں ہے، مطلقاً جو الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، 4 گواہ نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کریں کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کو حد قذف بھی بولا جاتا ہے، تہمت کی حد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لعان کا ذکر کیا کہ لعان جب شوہر بیوی پر الزام لگا دیتا ہے تو قرآن نے اس کا طریقہ کیا بیان کیا؟ فشہادۃ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ شوہر پھر کیا ہے کہ 4 گواہیاں دے گا، 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر شوہر یعنی وہ خود جھوٹا ہے اور اس نے یہ کام نہیں دیکھا تو پھر کیا ہے کہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے عورت بھی 4 مرتبہ گواہی دے گی۔ عورت 4 مرتبہ گواہی، چونکہ اب یہ اس صورت میں لعان ہوگا جب شوہر نے الزام لگایا، عورت نے اس کا انکار کر دیا، تو اس صورت میں عورت بھی 4 مرتبہ اپنی گواہی دے گی، اپنی صفائی یوں بیان کرے گی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ میں 4 مرتبہ قسم یا گواہی دیتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کیا عورت کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب یعنی اس پر ہو، مجھ پر ہو جی۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر ان کے درمیان قاضی جو ہے تفریق کر دے گا اور ان کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا۔ سورۃ النور کا
رکوع نمبر 2 اور اس پارے کا رکوع نمبر 8 کا آغاز جو ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم سے ہوتا ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ سے الگ ہو گئیں، اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان جو ایک صحابی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے غزوہ یعنی جو لشکر تھا جنگ کا اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمانوں کا کوئی اونٹ الگ ہو جائے یا کوئی ساز و سامان رہ جائے یا کوئی آدمی رہ جائے۔ تو جب یہ حضرت صفوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ان کو اونٹ پر بٹھا لیا اور بحفاظت انہوں نے مدینہ میں پہنچا دیا جی۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس واقعہ کا پتہ چلتا ہے تو کچھ مسلمانوں نے اور منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان نے ان کے ساتھ بدکاری کی ہے جی۔ یہ جب الزام لگا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس معاملے میں بڑے پریشان ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے والد تھے ان پر بھی ایک طرح کا یہ ایک الزام تھا کہ ان کی صاحبزادی نے یہ بہت بڑا برا فعل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو اس پورے رکوع میں بیان کیا کہ لوگ جو ہے سنی سنائی ہوئی باتوں کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے۔ تو اس میں بھی قرآن نے وہی پہلے والا اصول بیان کیا کہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْکاذِبُونَ، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں جی۔ یہ پورا رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں ہے اور شان میں ہے۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے وہ ذات اور یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائی کا چرچا ہو مسلمانوں میں مومنین میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، چونکہ یہ ایک شیطانی فعل تھا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں منع کر دیا، فرمایا کہ تم شیاطین کی نقش قدم پر یا ان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور آگے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ جب واقعہ افک ہو گیا اس کے بعد حضرت مصطح جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر الزام لگایا تھا تو یہ ان میں بھی شامل تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کیا کیا کہ ان کو وہ غریب تھے جی اور ان کے حالات اچھے نہیں تھے اور یہ مہاجر بھی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، تو ایک وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیتے تھے، انہوں نے روک لیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فرمایا والجافو والجسفحو، جب ان کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اللہ نے حکم بیان کر دیا ہے تو اب کیا ہے کہ اے ابوبکر صدیق تم بھی ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور ان کا وظیفہ نہ روکو۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن اور نیک عورتوں پر الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ آگے فرمایا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں معاشرتی اور آئلی مسائل بیان کیے۔ کون سا مسئلہ؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو
پہلے اجازت لو پھر ان پر سلام کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم گھر میں کوئی بھی شخص نہیں پاتے یا تم نے اجازت طلب کی اور اجازت تم کو نہ ملی تو پھر فرمایا کہ فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم، تو گھر میں اس وقت تک بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی اور آئلی مسائل بھی بیان کیے اور اس میں خصوصی طور پر پردہ کے احکام بیان کیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب فرما دیجئے مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم، کہ خواتین عورتیں تو وہ پردہ کریں، اپنا منہ چھپائیں، لیکن مردوں پر بھی لازم ہے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو عورتوں کی طرف نہ اٹھائیں، ویحفظوا فروجہم، اور مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو یوں حکم دیا، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو سوائے ان کے ظاہر نہ کریں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اور آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت یا اپنا سنگھار اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، یا اسی طریقے سے بیٹوں کے لیے، یا شوہروں کے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، یہ پورا ایک بیان کر دیا۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے زیب و زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ نیک یہاں والصالحین ذکر کیا کہ نیکوں کے ساتھ نکاح کیا جائے، چاہے وہ آزاد یعنی مرد ہوں یا غلام ہوں یا اسی طریقے سے لونڈیاں ہوں، کنیز ہوں۔ آگے رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ یہ نور اسی طریقے سے ایک تاک کی مثل ہے جس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جس سے پورا جو ہے وہ علاقہ جو ہے یا پوری جگہ جو ہے جگمگا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب پرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوائے انسان اور جن کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے والی مخلوق ہے، وہ ہمیں ان کی تسبیح نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تسبیح اور حمد کو خوب جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کرنے کے بعد آسمان کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش بھی نازل کی ہے، اور صرف بارش نہیں ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور آسمان سے اولے وغیرہ بھی برف باری کی شکل میں وہ آتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کہ ہم نے زمین میں ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے جو زمین کے اوپر جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، ان کی 3 کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا۔ ان میں سے کچھ تو ہیں جو علا باطن، جو پیٹ کے بر چلتے ہیں جیسا کہ سانپ وغیرہ ہے، اور کچھ 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں جیسا کہ انسان وغیرہ ہیں، اور پھر کچھ جو ہے وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں جیسا کہ جانور وغیرہ ہیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کس طریقے سے حیوانوں کو اور انسانوں کو مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 13 کا آغاز، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت کر لی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ آگے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو رسول کے ذمے تو وہی ہے، وہ کون سا ہے کہ آگے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کے ذمے تو یہی ڈیوٹی تھی کہ رسول نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا تھا، اور تمہارے اوپر وہی بوجھ ہے ما حملتم، جو بوجھ تمہارے ذمے ہے اس کا جواب تم نے خود ہی دینا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ وعدہ ذکر کیا۔ رکوع نمبر 14 کے پہلے اس میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک وعدے کا ذکر کیا کہ ہم ضرور، یہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ یہ ان کی یہ خواہش تھی اور یہ کہتے تھے کہ ہم کب جو ہے دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہمارا دین کب غالب آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور بالضرور ہم تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں روم اور فارس وغیرہ کے ملک فتح ہوئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم سے ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق اتری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک انصاری غلام حضرت مدیح بن عمر گئے حضرت عمر فاروق کو بلانے کے لیے، اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر بے تکلفی کی انداز میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مدیح بغیر اطلاع دیے گھر میں چلے گئے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ غلاموں کو اور جو غیر محرم لوگ ہیں ان کو منع کر دیا جاتا کہ یہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ اے ایمان والو، جو جن کے تم مالک ہو یعنی غلام ہیں ان کو بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے یہاں وقت بھی بیان کر دیے کہ کس کس وقت میں وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی بچے جب جوان ہو جائیں تو اس وقت وہ بھی گھروں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بوڑھی عورتیں ہیں، عمر رسیدہ عورتیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ یہاں جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں پردہ کے احکام میں نرمی کی گئی کہ ایک وہ عورت جو نکاح کر سکتی ہے، ایک وہ عورت جو نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، ان میں فرق ہے کہ وہ سر کے اوپر اوڑھنی اس طریقے سے نہ اوڑھیں جس طریقے سے ایک شادی کے قابل عورت جو ہے یا نوجوان لڑکی جو ہے وہ اس کے لیے آگے پیچھے حکم بیان کیا۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ اندھا اور لنگڑا اور اس کے بعد مریض
اس کے بعد یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم، چونکہ یہ معذور ہے تو معذوروں کے احکام بیان کر دیے کہ وہ اپنے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے باپ کے گھروں سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور اپنے ماؤں کے، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کے، اپنے پھوپھیوں کے، اپنے چچاؤں کے، اپنے خالاؤں کے گھروں سے یہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور آگے ایک معاشرتی آداب میں سلام کرنا اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ سلام کرے۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت اچھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے مبارک اور پاکیزہ دعا کیجیے۔ رکوع نمبر 15 کا آغاز انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا سے ہوتا ہے۔ اس رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کسی بھی صحابی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے ذکر کیا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کہ جب محبوب آپ سے آپ کے صحابہ آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان کو اجازت عنایت فرما دیجیے۔ اور آگے فرمائے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تم نہ پکارو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور پھر سورۃ الحجرات میں بہت سے آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز سورۃ فرقان سے ہوتا ہے۔ سورۃ فرقان مکی ہے، اس کی 77 آیات ہیں جس میں 6 رکوع ہیں۔ سورۃ فرقان اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کا ذکر کیا کہ کفار مکہ نے بتوں کو معبود بنا لیا، اور پھر بتوں کی طرف سے یعنی کفار مکہ کی طرف سے یہ جو اعتراض کیا جاتا تھا اور یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ رسول تو پہلے لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 کا آغاز بھی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک سے ہوتا ہے کہ برکت والی وہ ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے جو انسان کے تخیل اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جب انسان کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور اچھائی ملتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی تمہیں اچھا رزق دے سکتا ہے، اچھائی دے سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ذکر کیا کہ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، کہ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو دینے پر قادر ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور جس شخص نے بھی قیامت کا انکار کر دیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے آخری جو سورۃ فرقان کی آخری آیت جو ہے پارہ نمبر 18 میں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ کفار مکہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول تو ہم جیسا ہے، ہم میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وہ سب کے سب بازاروں میں چلتے تھے، وہ سب کے سب
عام لوگوں کی طرح ایک دیکھنے میں تو بشر تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ والسلام۔